وہ جو ہمارے شائقار ہیں محسن، وہ کون سی گلیوں کو ناپ رہے ہیں؟ دبئی کی گلیوں کو ناپ رہے ہیں۔ وہ فوٹو جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، مطلب کیا کچھ کر کے وہاں پہ وہ چلے گئے۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی میں میئرشپ کا معاملہ ہے جو ابھی تک حل طلب ہے۔ 3 جماعتیں ہیں، 2 جماعتوں کا اتحاد ہوگا تو میئرشپ کسی کے حصے آئے گی۔ آیا صاحب، جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے، تحریک انصاف تیسرے نمبر پر، پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر ہے، تو اتحاد کرنا ہوگا جماعت اسلامی کو کسی بھی جماعت کے ساتھ، یا تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کس کے ساتھ جانا میئرشپ کی چاہیے؟ بات نہیں ہے، یہ عکاسی کرتی ہے کہ ہم سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ الیکشن سے پہلے وہ کوشش کی گئی کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جائے۔ اب کن کی کوشش تھی؟ ایک تو قومی تمام سیاستدانوں، چاہے یہ سیمینار کرنے والے ہیں، چاہے نواز وہ قائد انقلاب لندن ہیں، چاہے پی ٹی آئی والے ہیں، ان کو درخواست اور التماس کرنی چاہیے پولیٹیکل انجینئر سے ہاتھ جوڑ کے کہ جی آپ کی انجینئرنگ بہت ہوگی، آپ نے بڑے شائقار اس ملک میں کیے، اب رہنے دیں۔ یہ جو بات پہلے کر رہے تھے نا کہ پشاور میں اور فرنٹیئر میں انہوں نے معاملات حل کر دیے تھے، جتنے نکمے بھی پولیٹیشنز ہوں آپ ان پہ چھوڑ دیں معاملات، کچھ نہ کچھ حل جو ہے گفت و شنید سے ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیچ میں ٹھیکیدار آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل اور تمام سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے، مطلب ان کی جو تاریخ انٹرونشن کی ہے، پاکستان مطلب عبارت ہے ڈیزاسٹر سے، ایک سے ایک بڑا ڈیزاسٹر۔ وہ جو ہمارے شائقار ہیں محسن، وہ کون سی گلیوں کو ناپ رہے ہیں؟ دبئی کی گلیوں کو ناپ رہے ہیں۔ وہ فوٹو جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، مطلب کیا کچھ کر کے وہاں پہ وہ چلے گئے۔ ٹریک سوٹ ان کا آپ دیکھیں اور وہ سب کچھ آپ دیکھیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ صرف ایک اب نہیں ہے، مطلب پورا آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کتنے شاہ سوار آئے اور انہوں نے مطلب پوری جو تباہ کر سکتے تھے تباہ کر کے پھر چلے گئے، چاہے ان کا اس شاہ سوار کا نام مشرف ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے وہ جو ہے یحییٰ خان ہو، چاہے ایوب خان ہو، ساروں نے ایسا کیا۔ بھائی رہنے دیں، یا تو آپ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دیں، جیسے اب ہے نا الیکشن کا الیکشن نہیں کرانے، پھر اس کو معطل نہ کرے 73 کے آئین کو، کسی وہ جو برف خانہ نہیں ہوتا اس میں آپ پھر آئین کو ڈال دیں اور اپنی مرضی آپ کریں۔ پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ مزید گنجائش تباہی کی چھوڑی نہیں گئی، جہاں تک تو ہم آگے ہیں، تو اب تو بس کر جائیں۔ اب چاہے وہ کراچی کے الیکشن تھے یا آنے والی الیکشن ہے، آپ اپنی پولیٹیکل انجینئر، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں جس کو میں صرف ایک وہ کہہ رہا ہوں، جس کو ہم کہتے تھے دشمن ملک، یہاں پہ بھی ہوتا تھا کوئی چیز کہیں پٹاخہ یہاں پہ پھٹا، کہہ رہے ہیں وہ جو ہے اس کا کونسلیٹ۔ آپ کا سٹنگ وزیر اعظم انٹرویو میں کہتا ہے ہم اپنا سبق سیکھ چکے ہیں، these are his words، مطلب انڈیا کی طرف کہہ رہا ہے کہ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنا سبق سیکھ چکے ہیں، یہ ہمارا شخصانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک ویسے بات ہے سارے بحران میں 2 چیزوں کا نام نہیں آ رہے، کیا؟ نہ ہندوستان کا نام آ رہا ہے، نہ نظریات کا نام آ رہا ہے۔ وہ ہے نا کہ نظریات کے ساتھ آپ ایسے ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نام نہیں لے رہا۔ جو نظریات کے ٹھیکیدار تھے، جن کے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں وہ تھے، وہ بھی اب نہیں ایسی بات کرتے۔ ہندوستان کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اب وہ جو ریالٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، اور سب کو اپنی اپنی پڑ چکی ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کی، جس کے نتیجے میں اب میئر کا اعلان ہونا ہے، لیکن ابھی تک میئر پر کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ عام انتخابات آپ نے کیا کرانا ہے، بلدیاتی انتخابات کے آپ ریزلٹس ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہے، اس پہ بھی دھاندلی پہ اب کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں آپ نے سوال کچھ کیا تھا تو جواب کچھ آیا، میں صرف کراچی پہ بات کروں گا، لیکن ایک فکرہ کہ وہ درست کہا کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے، بات یہ کہ ٹھیکیداروں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے، نہیں تو 20 سال کھجر خوار ہونا پڑتا ہے
کہ بالآخر انہی پلوں کے نیچے سے پانی بہتا ہے اور پھر وہ آ جاتے ہیں. بات درست ہے کہ ٹھیکیداروں کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ پختونخوا کا آپ نے دیکھا نا کہ ملک ساروں نے سب نے اسے. اب آ جائے کراچی پہ. کراچی کی میئرشپ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کراچی منی پاکستان ہے. کراچی کے اندر پاکستان کے تمام طبقات تمام حلقوں کے لوگ موجود ہیں. کراچی ایک خوبصورت شہر تھا, رسوم بلاد تھا, روشنیوں کا شہر تھا. کراچی کی یہ حالت زار کیوں ہوئی اس کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے وہ جن کی بات کی ہے نا جب اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی 0+0+0 تھا, اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا آگے یہ ضمنی الیکشن نہیں 2200 ووٹ لیے, وہ جو 1-1 لاکھ ووٹ نکلا کرتے تھے. ہمیں حقائق کی بات کرنی چاہیے. اب وہاں پر وہ ٹھیک کہا آپ نے کہ 3 میں سے 2 جماعتیں ملیں گی آپس میں, اور اس میں صرف ایک کریڈٹ نعیم الرحمان کو دیتا ہوں کہ کراچی کے ایشوز کو لے کے وہ بندہ کھڑا ہوا. اور کراچی کے اندر اگر الیکشن کی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہونے سے 3 دن پہلے تک تو سندھ گورنمنٹ اپیلیں کر رہی تھی کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. صرف ایک شخص وہاں پر یہ لب لے کے کھڑا تھا کہ کراچی کے ایشوز کا حل کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہے. اب یہ کہ وہاں پر میئرشپ کا مسئلہ طے کیسے ہوگا, اتحاد کرنا نا, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر تو پی ٹی آئی کی آپ بات کریں, اگر تو 2 جماعتوں کی بات ہے تو دونوں کے اندر جو ایک قدرتی اتحاد بنتا ہے وہ تو بنتا ہے جماعت اسلامی میں اور پی ٹی آئی میں, اور وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہوگا. وہاں پر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. اور ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جس کے پاس صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر فنڈز نہیں دیتا. جنرل مشرف کے دور میں اسی کراچی کو سب سے زیادہ فنڈ ملے, لاہور کو نہیں تھے ملے. اب جو بات ہے کہ وہاں پر اگر کراچی کے مسائل سالو کرنے ہیں, کراچی مسائلستان بنا ہوا ہے, خوبصورت شہر, وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, وہ کریڈٹ تو ہے وہاں پر نعیم الرحمان کا. لیکن یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہاں کراچی کے حالات کی, کہ وہاں پر بھی وہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور ہارس ٹریڈنگ جماعت اسلامی کی نہیں ہو رہی, وہ تحریک انصاف کے ووٹ ٹوٹ رہے ہیں. کیوں ٹوٹ رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا جو فیصلہ ہے اسی فیصلے کی بنیاد پہ میئرشپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب جو بات ہے کہ میئرشپ کی اہمیت کیا ہے, اس میئرشپ کی اہمیت یہ ہے کہ آگے عام انتخابات آ رہے ہیں. ان عام انتخابات کے حوالے سے میئرشپ پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یقیناں یہ پارٹیز چاہیں گی کہ جس کا میئر ہوگا چونکہ بااختیار وہ زیادہ ہوگا آنے والے الیکشن کے اندر. اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں حقائق یہ ہیں کہ 90% سیٹیں 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو ملی. لیکن یہاں پر کیا ہوا, اس لیے کہ 14 MN تھے. میں نے ایک تحریک انصاف کے لیڈر کو پروگرام میں پوچھا تھا کہ آپ صرف 6 کے نام بتا دیں. نہیں میں یہی بتا رہا ہوں نا تاکہ لوگ سمجھ رہے ہیں, کراچی والے تو سنیں گے نا کہ 14 MN تھے. اگر وہاں ڈیلیور کیا ہوتا تو یہ رزلٹ تیسرے نمبر پہ نا وہ پارٹی آتی 2 سال کے اندر. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ ٹھیکیداران پہ اعتماد کرنے کی بجائے عوام پر اعتماد کرنا سیکھیں, لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اس لیے جنرل الیکشن کراؤ نا جناب, اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا جنرل الیکشن. ڈاکٹر